ایک طوفان مچا ہوا ہے آج کل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ دعوت اسلامی نے اس سال اہتمام کیا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف منعقد کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم اس کی بھرپور داد دیتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہ صحیح جو اصل مقصد ہے عقیدے کا، یہ اس کے عین مطابق ہے۔ جتنے لوگ تھے نا جن کے سینوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دفن تھا، اور انہوں نے اس کو بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے رکھا ہوا تھا کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ہاں جی، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ بھی کودنے پھلانگنے لگے اس خطا کی وجہ سے زیادہ۔ اصل تکلیف تو ان کو جس چیز سے آؤ اسی سے، مگر ایک جو خطا ہوئی، میں اس کے بارے میں بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اس کی بھی ذرا اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت بڑا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اور ایک ٹی وی چینل کے ذریعے بھی یہ کام کیا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ مگر جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ نعرہ لگایا گیا ہے بے قصور بے خطا حضرت معاویہ، بے قصور بے خطا حضرت معاویہ۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اندر وہی ایہام والی بات پائی جاتی ہے، طالب علم سمجھ سکیں گے جی یہ موہے میں غلط ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے کام کے اندر غلطی کوئی نہیں ہوئی، ان کو اسے قصور کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو معاملات ہوئے ہیں، تو ان کے اندر دونوں طرف قیادت ہے وہ مجتہد۔ حضرت علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد، تو دونوں کا اجتہاد جو ہے نا وہ ٹکرایا آپس میں، اس کی بنا پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے معاملات کے اندر حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا سرزد ہوئی، اور یہ خطا جو ہے یہ اجتہادی تھی۔ چونکہ یہ خطا اجتہادی تھی، لہذا اس پر ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے، کچھ سمجھو کہ نہیں؟ چونکہ یہ خطا اجتہادی تھی، اور مجتہد کی خطا معاف ہوتی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اجتہاد کرے اور اگر غلطی بھی ہو جائے اس کے اجتہاد کے اندر، تو اجتہاد پر اس کو ثواب ملتا ہے اور غلطی اس کی معاف ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے القاضی المجتہد اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جو قاضی مجتہد ہے وہ جب اجتہاد کرے اور اپنے اجتہاد میں وہ صحیح درستی تک پہنچے، ہاں جی، اس کا نتیجہ صحیح برآمد ہو، تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب اجتہاد کرنے کا، دوسرا ثواب درستی کو پا لینے کا، دوہرا ثواب۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ عَفْوٌ، کہ اگر مجتہد سے خطا سرزد ہو جائے، یعنی اجتہاد تو اس نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، دیانتداری کے ساتھ کیا ہے، مگر اس سے اجتہاد کا نتیجہ جو ہے وہ غلط جگہ پر پہنچ گیا، نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا اس اجتہاد کا، تو حدیث پاک فرماتی ہے کہ اس کے لیے ایکارا ثواب ہے، یعنی اس نے اجتہاد تو کیا ہے نا نیک نیکی سے، نیک نیتی سے، اس لیے اس کو ثواب ہے، اور جو اس سے خطا سرزد ہوئی ہے یہ خطا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو معاف ہے۔ تو مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کی خطا ابھی سرزد ہوئی نہیں، مگر خطا سرزد ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی اس کو دی جا چکی۔ اور شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ نہ ہو، میں نے ایک مرتبہ یہاں سوال و جواب کے موقع پر ایک بار تقریر کے اندر بھی یہاں
گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے دل کی اگر بات جاننا چاہو تو وہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام پر ہم مجتہد مصیب سمجھتے ہیں، ایسا مجتہد سمجھتے ہیں جن کا اجتہاد صحیح درستی پر پہنچا، حقیقت پر پہنچا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجتہد ہیں کہ جن کا اجتہاد جو ہے اس میں خطا ان سے سرزد، اور جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہوتے یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ مگر یہ نعرہ لگایا گیا کہ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ۔ اب اس کی وضاحتیں کرتے پھرو کہ جی ہماری مراد یہ تھی کہ مجتہد کی خطا معاف ہوتی ہے، تو اس لیے یہ خطا تو ہے مگر بمنزل عدم الخطا، بمنزل اس بات کے ہے کہ جیسے خطا ہوئی ہی نہیں، خطا تو ہے مگر ایسی ہے کہ جیسے خطا نہیں ہوئی۔ اس کی تعویلیں کرو، توجیہیں کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن کوئی سمجھے گا کوئی نہ سمجھے گا، اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر غلطی ہوئی ہے کہ یہ نعرہ لگایا گیا، یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ باقی سارے کام ٹھیک ہیں جو کیے گئے، ان پر ہم داد دیتے ہیں، ہم خوش ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، مگر یہ نعرہ جو ہے یہ گویا کہ اس بات کا ایہام پیدا کرتا ہے کہ جو بات ناصبی کہتے ہیں۔ پتہ ہے ناصبی کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے ناصبی یہ کہتے ہیں کہ او جی حضرت علی بھی مجتہد سان تے حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد سان تے بس مجتہد دا معاملہ سی، بس انہیں تے ہی گل رہن دیو، اس تو اگے سانو کسے گل دا فیصلہ کرنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ ناصبیوں کا نظریہ اور ایک رافضیوں کا نظریہ ہے۔ رافضیوں کا نظریہ کیا ہے؟ رافضیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مولا علی برحق تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کر کے تو جو غلطی کی ہے وہ غلطی جو ہے ان کے لیے باعث وہ کیا نام ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باعث عذاب ہے۔ یہ رافضیوں کا نظریہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ دونوں مجتہد تھے مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجتہادی خطا سرزد، جس پر عذاب نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، کیونکہ ناصبی خطا کا لفظ جو ہے اس کی نسبت حضرت امیر معاویہ کی طرف، خاص طور پر مولا علی کے مقابلے میں یہ خطا کی نسبت حضرت امیر معاویہ پر بالکل نہیں کرنے دیتے، بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا نظریہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ہاں جی، اور وہ کیا ہے کہ دونوں مجتہد تھے مگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد برحق تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد جو ہے وہ مبنی بر خطا تھا، ہم اس کو مان لینا چاہیے، مگر یہ ایسا اجتہاد تھا کہ جو ان کے مجتہد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف تھا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، تو بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ یہ نعرہ منہ میں ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی ہے کہ شاید نعرہ لگانے والا ناصبی،
جس طرح ناسبی کہتے ہیں آج کل کہ جی دووے صحابی سن تو میں اجتہاد کیتا سانو کیا حق پہنچتا ہے کہ اسی کیے کہ بھئی کنے کدا حق اجتہاد جڑا ہے وہ مطلب بر حق ہے تے کدا اجتہاد مبنی بر خطا ہے اسی نہیں کسی نو غلط یا صحیح کہنا چاہتے ساڑھے نزدیک دووے صحیح نے یہ ناسبی ہو تو ناسبیت کی بو اس نعرے سے آئی جس وجہ سے یہ کہ بہت زیادہ ہنگامہ جو ہے نا وہ برپا باقی ٹھیک ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا کی نسبت خطا اجتہادی کی یہ درست ہے بلکہ حقیقت یہی ہے اور یہ کہ مجتہد ہونے کی حیثیت سے ان کی یہ خطا جو ہے یہ معاف ہے اس پر ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا بس یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ ہے علماء فقہاء نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں خاموش رہنے کی تاکید کی ہے یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ علماء فقہاء نے پرانے زمانے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لب کشائی سے اور ان پر اعتراض کرنے سے جو روک کے رکھا ہے اور خاموشی کا حکم دیا ہے تو یہ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا نام ہی نہ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ارے وہ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مطمئن نہیں ہیں تو اس کے باوجود وہ اگر مطمئن نہیں ہے تو ان کو علماء اور فقہاء نے اور ائمہ متکلمین نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے منہ سے بول کر امیر معاویہ کی شان کے اندر کوئی اعتراض کرے یا کوئی بکواس بکے یہ معنی ہے خاموش رہنے کا خاموش رہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی فضیلت میں جو آیتیں آئی ہیں ان کی فضیلت میں جو احادیث نبوی آئی ہیں تو ان آیتوں اور ان حدیثوں کو بھی بیان نہ کرو خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نام ہی نہ لو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں مطلق کر خاموش رہنا چاہیے نام ہی نہیں لینا چاہیے وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے اور منافق ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے میں پال کر اہل سنت و جماعت کی صفوں سے وہ خارج ہے تو میں آپ حضرات کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا عرس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انگلینڈ کے شہر سٹوک آن ٹرنٹ کے اندر میں نے آپ کا عرس شریف کروایا تھا اور میرے ساتھ ایک لاہور شہر کے قاری صاحب تھے اور میں تھا ہم دونوں نے مل کر تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس آج سے شاید 10-12 برس پہلے یا اس سے بھی اور زیادہ پہلے مجھے اب سن تو یاد نہیں ہے ڈھونڈنے سے البتہ مل جائے گا یہ ہم نے عرس کیا تھا سب سے پہلے کرنے چاہیے خاص طور پر جن صحابہ کرام کے نام سے کئی کوڑ مغز اور بغض رکھنے والے جو ہیں صحابہ کرام کے ساتھ ان کو تکلیف ہوتی ہو تو خاص طور پر ان صحابہ کرام کا عرس ضرور کرنا چاہیے جن کی آئے دن یہ کچھ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اندر سے وہ شیعوں کی وہ تائید کرتے ہیں تو ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہمیں کرنا چاہیے